الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قابل احترام دوستو، ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے اور نماز میں ہم نے ہر رکعت میں اللہ پاک سے کہا ہے، ہر رکعت میں کیا کہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، نہ جن پر غضب ہوا، علیہم، جن پر ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا. یا اللہ، پہلے ہم نے تعریفیں کی نا اللہ کی. اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اتنی تعریفیں کرنے کے بعد، اللہ سے اپنا تعلق ثابت کرنے کے بعد، اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرنے کے بعد، ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے؟ یا اللہ، میں دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا، بس یہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ لوگ بھی بتائے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیے. من النبیین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، پہلی بات اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی ہیں، یہ پہلی بات ہے میرے محترم بھائیوں. لیکن ہم انبیاء کا راستہ مانگتے ہیں، انبیاء کا راستہ، اس کے بعد صدیقین کا راستہ، اس کے بعد شہداء کا راستہ، اس کے بعد صالحین نیک لوگوں کا راستہ. یہ ہم نماز میں مانگتے ہیں. یہ جو نبیین ہیں نا، ان تک تو میں اور آپ ہم نہیں پہنچ سکتے. اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ نبی جو ہے نا، نبوت وہ وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی. وہبی کا معنی اللہ عطا کرتا ہے، کسبی کا معنی محنت کر کے کمانا. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ محنت کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے اور پھر وہ نبی بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ جس کو چاہے اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے اور اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے. دوسرا نمبر ہے صدیقین کا. اللہ اکبر. صدیقین کا مقام ہم محنت کر کے پا سکتے، اللہ پاک کو راضی کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے احکامات کو بجا لا کے، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آ کے ہم صدیقین کا مقام پا سکتے ہیں. اور صدیقین کا مقام پانے کے لیے صدیق کا مقام ہے کیسا؟ لو بھائی ادھر توجہ کرنا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فاما من اعطى، جس نے دیا، فاما من اعطى، جس نے دیا بھائی جو دیتا ہے کیا دیتا ہے؟ پیسہ، محنت کا، کوشش کا، خون پسینے کی کمائی، راتوں کو جاگ کے کمائے جانے والے پیسے، دنوں کی محنت کے پیسے، اپنی ساری کوشش محنت کر کے تو پھر وہ پیسے اللہ کی راہ میں دے دینے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہے صدیقین کا سب سے اعلیٰ مقام کہ اللہ کی راہ میں پیسے دینے۔ میں نے قرآن میں پڑھا، ابھی نماز میں پڑھا، نماز میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور یہ جو انسان ہے نا، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر کہتا ہے میرے رب نے میری رسوائی کی ہے۔ یعنی یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ اگر ہے تو میں بڑا معزز ہوں، پیسہ ہی سب کچھ سمجھ۔ آج دیکھتے نہیں آپ، ہمارے ہاں یہی ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ کلا کا کیا معنی ہے؟ آپ ذرا بولے، قرآن ہے بھائی اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معزز ہے، ہرگز نہیں۔ جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ ذلیل ہے۔ کلا بولے یار، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یہ بات ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات ہی نہیں، یہ تو ابتلا ہے، یہ تو میری آزمائش ہے۔ کسی کو میں دے کے آزماتا ہوں اور کسی سے چھین کے آزماتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے نا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ دیتا ہے تو اللہ چاہتا کیا ہے؟ جب اللہ پیسے دیتا ہے تو اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا یہ ہے وَآتَ الْمَالَ، کہ بندہ دے دے پیسہ، اللہ حُبِّهِ، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن ہے، اللہ حُبِّهِ، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے پیسہ دے دے۔ کس کو؟ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ ترجمہ کرنے دی لوڑ تے نہیں ہے گی، لگتا ہے سمجھ آ گئی ہوئے گی۔ ہاں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، اتنا تو آپ ماشاءاللہ قرآن مجید کے بارے میں نالج رکھتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں الذی، وہ جو یوتی دیتا ہے، مالہ اپنا پیسہ، یتزکا کہ وہ پاک ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں پیسہ دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ یہی تو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، یہی تو مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور آئیڈیل اور نمونہ ان لوگوں کو رکھا ہے۔ کن کو؟ کہ جن کے بارے میں مالک نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہے نا تو پھر سمجھ لو کہ تم ہدایت کی راہ پر ہو۔ کن کے ایمان کی طرح؟ اللہ اکبر۔ ایک بات سناؤں، رسول پاک کے پاس ایک سوالی آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ 2-3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں اور مقروض بھی بڑا ہوں، قرضدار بھی دروازہ توڑتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، کچھ مدد کیجئے۔ رسول پاک سے آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا یار بات یہ ہے، صاف صاف بات ہے، میرے پاس تو تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم ایسے کرو کہ وہ گھر ہے، اس کا نام بندے کا عثمان ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اچھا جی، بندہ چل پڑا، توجہ کرنا میرے بھائی، بات سمجھنا۔ بندہ چلا گیا، جا کے دروازہ نوک کرنے لگا نا، دروازہ نوک کرنے لگا تے اندروں لڑائی دی آواز آ رہی، اندروں لڑائی دی آواز آ رہی۔ آواز پتہ کی آ رہی؟ بندہ اپنی بڈھی نو پہ کہندا ہے کہ اگر اللہ کی بندی رات کو تو دیے میں چھوٹی بتی ڈال دیتی تو یہ تیل کم خرچ ہوتا، تو نے بڑی بتی ڈال دی، ہم نے کوئی رات کو ادھر موتی پرونے تھے بلا؟ خدا کی بندی بڑی بتی ڈال دی ہے، سارا دیے کا تیل ہی جل گیا ساری رات میں، یہ تو نے کیا کیا ہے؟
اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے تیل کے ختم ہونے پر. اے بندے نے بوہا نہیں کھڑکایا, یہ بندہ واپس آ گیا. رسول پاک نے فرمایا ہاں بھائی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نہیں دروازہ کھڑکایا. کیوں بھائی؟ یا رسول اللہ اتنا کنجوس بندہ ہے, اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے, تیل جلنے کی وجہ سے اس نے مجھے کیا دینا ہے, اس نے مجھے کیا دینا ہے. وہ اپنی بیوی نو ڈان ٹنڈیا کہ نہ تیل سڑ گیا, وادو سڑ گیا ہے, سارا دیے دا تیل سڑ گیا ہے. اس نے مجھے, آپ نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح یار, تم جاؤ تو صحیح, کہو تو صحیح, میرا میسج دو تو صحیح. پھر گیا, جا کے دروازہ نوک کیا. حضرت عثمان باہر آئے. حضرت عثمان باہر آئے. بھائی کدھر آئے؟ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور آپ کی طرف بھیجا ہے, میں مقروض بھی ہوں اور میں نے 2-3 دن سے میرے بچوں نے بھی کچھ کھایا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان اندر گئے اور لا کے اس کو 3000 اشرفیاں دے دی. 3000 اشرفیاں. اللہ اکبر. یہ 3000 اشرفیاں جھولی میں ڈال کے نا کہنا یار ایک گل تے سن, گھر تو اپنی بیوی سے تیل کی وجہ سے لڑ رہا تھا, تیل زیادہ جل گیا ہے اور مجھے اتنا دے دیا کہ میں سال بھر بیٹھ کر کھاتا رہوں تو ختم نہ ہو, یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ میرے گھر کا مسئلہ تھا اور یہ میرے رب کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, وہ پیسہ دیتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ, اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے. وہ پیسہ دیتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے کی. صدیقین کا مقام ایسے نہیں ملتا بھائی, اللہ کی راہ میں پیسہ دینا پڑتا ہے, پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. مالک نے قرآن میں بہت مرتبہ کہا ہے خرچ کرو, خرچ. اچھا میں نے نماز میں بھی جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی نا, اس میں بھی اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت, یہ نہ ہو کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے, فیقولا, پھر وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, مالکا تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے, فاصدقا, کی میں صدقہ کروں گا. یا اللہ میں سارے پیسے اپنے گھر تو علاوہ جنہیں میرے بینک وچ نے, جنہیں میرے پلاٹ نے, جنہیں میری دکاناں نے, اللہ میں سب کچھ تیری راہ میں دے کے آ جاؤں گا. اب یا اللہ ایک دفعہ مجھے مہلت دے, میں دنیا میں دوبارہ جاؤں. اللہ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, وَلَن, بولے بھائی اللہ کا قرآن ہے, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو دل لگا کے قرآن سنا کریں اور قرآن کے اندر کھب جایا کریں, اندر چلے جایا کریں, روح سے سنا کریں اور روح سے اس کو پڑھا کریں, کیونکہ یہی تو کتاب ہے, یہی تو کتاب ہے جو ہماری ہدایت کی کتاب ہے, یہی تو کتاب ہے جو ہمارے لیے ذکر ہے. اور اللہ نے بار بار قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, اے میرے محبوب یہ تیرے لیے میں نے ذکر بھیجا ہے, یہ میں نے تیرے لیے ذکر بھیجا ہے. والے قوم کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے, والے قوم کا, اور آپ کی قوم کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی قوم کے لیے یہ ذکر بھیجا ہے. کائنات کا سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. اللہ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, نہیں لیٹ کرے گا اللہ کسی جان کو, اذا جاء اجلها, جب اس کا کیا آ جائے گا؟ وقت آ جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. تو میرے محترم بھائیوں, بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, جو دے, جو کیا کرے؟ دے. اللہ اکبر. جو خرچ کرے, جو پیسہ دے, اور کیسا پیسہ اور کیسے پیسہ, سبحان اللہ. مثالیں کیا ہی کمال ہیں یار. اب دیکھو نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, آپ سرکار نے فرمایا ہو میرے صحابہ, کائنات کی اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف جہاد کرنا ہے, ہم نے جہاد کرنا ہے, اور ہم ہیں نہتے ہیں, ہمارے پاس ہے کوئی نہیں, اسلحہ بھی کوئی نہیں, مال بھی کوئی نہیں, پیسہ بھی کوئی نہیں, اس لیے میں اعلان کرتا ہوں مجھے چندہ دو. رسول پاک ممبر رسول پر کھڑے ہو کر چندہ مانگ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ مجھے 100 اونٹ دے گا, 100 اونٹ, میں محمد اس کو جنت کی بشارت دوں گا. 100 اونٹ 2 لاکھ روپے کا اونٹ ہو تو 100 اونٹ کتنے کا بن گیا؟ ذرا بولنا.
میں ذرا میتھ وچوں کمزور ہاں تاں تانوں پیا پوچھنا دسو 100 اونٹ لکھ روپیے دا ایک اونٹ ہوئے تے 100 اونٹ کنے دا ہویا؟ بولتے نہیں آپ یار 2 کروڑ روپیہ کتنا 2 کروڑ روپیہ آپ نے فرمایا جو 2 کروڑ روپیہ مجھے دے گا نا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دوں گا بھلا کون کھڑے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھیں وہ انتقال فرما گئیں اللہ کے رسول تشریف لائے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو دلاسا دینے کے لیے اپنے ساتھ لگایا عثمان رونا شروع ہو گئے اور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے آپ نے فرمایا عثمان کیوں روتے ہو یا رسول اللہ آپ سے ایک نسبت تھی آپ میرے سسر تھے میرے لیے بڑا فخر تھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے اب میں بڑا پریشان ہوں اس وجہ سے کہ آپ سے تعلق نہیں رہا آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو ان اللہ زوجک ام کلثوم اللہ نے تیرا نکاح میری دوسری بیٹی ام کلثوم سے کر دیا ہے اللہ اکبر نبی پاک کی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی ٹوٹل 4 بیٹیاں کتنی بیٹیاں 4 بیٹیاں آج ہمیں کرکٹروں کے نام آتے ہیں آج ہمیں فلم سٹاروں کے نام آتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ حضور کی بیٹیوں اور بیٹوں کا نام نہیں آتے حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ان کے نام کبھی یاد ہی نہیں کیے حضور کی 4 بیٹیاں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کیا نام ہے ان کا سیدہ زینب دوسرے بیٹی سرکار کی ان کا نام سیدہ رقیہ اور تیسری بیٹی ام کلثوم اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ کیا نام ہے فاطمہ ان 4 کے شوہر پہلی بیٹی زینب کے شوہر کا نام ابو العاص کیا نام ہے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان میں سے ایک بیٹی نبی پاک کی نواسی جن کا نام تھا امامہ کیا نام تھا امامہ بخاری شریف میں حدیث ہے رسول پاک نماز پڑھا رہے ہوتے تھے جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے اپنی نواسی کو امامہ کو اٹھا لیتے جب سجدے جاتے اس کو نیچے رکھ دیتے اور سجدہ کرتے جب دوبارہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو امامہ کو پھر اٹھا لیتے ایک اور بات بتاؤں سیدہ فاطمہ حضور کے 6 ماہ بعد جب انتقال فرمانے لگی نا تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے ان کے شوہر رونا شروع ہو گئے تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں عذرائے مذاق روتے کیوں مزے کی بات ہے میں مر رہی ہوں تم نئی بیوی کر لینا حضرت علی بہت زیادہ روئے اور فرمانے لگے نہیں میں آپ جیسی وفادار اور آپ جیسی بیٹی مجھے آپ جیسی بیوی اللہ مجھے نہیں دے گا لیکن حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے کیا کہا حضرت علی سے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں کہ میں فوت ہو جاؤں نا تو میرے بعد میری بانجی سے نکاح کر لینا کس سے نکاح کر لینا میری بانجی سے نکاح کر لینا اس کو اپنی زوجہ بنا لینا اور وہ کون تھی حضرت علی کی دوسری بیوی سیدہ فاطمہ کے بعد سب سے پہلی بیوی حضرت علی کی ان کا نام تھا امامہ کیا نام تھا امامہ یہ حضور کی کیا تھی نواسی تھی اور ان کی امی کا نام کیا تھا امامہ کی امی کا نام زینب ان کا نام کیا تھا زینب اور ان کے امامہ کے ابو کا نام کیا تھا ابو العاص اللہ اکبر دوسری بیٹی سیدہ رقیہ ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو اولاد دی جن کا نام عبداللہ تھا نبی پاک کا نواسہ ان کا نام عبداللہ عثمان تھا اور اس کے بعد تیسری بیٹی حضور کی ام کلثوم اور ان کے شوہر کا نام بھی حضرت عثمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد ام کلثوم بھی انتقال کر گئی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے حضرت عثمان کے حضرت عثمان رو رہے تھے نبی پاک نے حضرت عثمان کو دلاسا دیتے ہوئے پتہ کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا عثمان میری دونوں بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں اب میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے اللہ کی قسم اگر میں محمد کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا اللہ اکبر جڑے جوائی تو سورا راضی ہوئے نا اوتھے ہی دوسرا رشتہ بھی دیندا ہے نہیں تے پہلے تو بھی وہ کہندے نے اسی تے ایک دے کے ہی بڑے
تنگ ہوئے ہاں دوجا رشتہ کس طرح دیے. حضور حضرت عثمان سے اتنے راضی تھے اللہ اکبر. تو بات یہ کر رہا ہوں 2 کروڑ روپیہ دیتا حضرت عثمان نے. نبی پاک نے فرمایا واجبات ہے عثمان تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے گا. کوئی مجمع سے نہیں بولا. پھر عثمان کھڑے ہو گئے. اللہ ایک 100 اونٹ اور دیا. نبی پاک نے 7 مرتبہ اعلان کیا. 7 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے. 700 اونٹ 2 کروڑ روپیہ ہوئے 100 اونٹ دا تے 700 نال 2 کروڑ نو ضرب دیو. کنے کروڑ بنے نے بولیا جی ذرا بولنا ہی اور میرا ساتھ دیو تہاڈی مہربانی. 14 کروڑ روپیہ خدا کی راہ میں دیا. 14 کروڑ. ہم تو لاکھ روپیہ دے دیں ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں رسید بھی کاٹو. مولوی صاحب ممبر پر ہمارا نام بھی لو ہیں. وہ ہمارے علاقے میں نا عمران خان ووٹوں پہ کھڑا ہوا یہاں کینچی کے علاقے میں یہ پچھلے الیکشن میں. تو وہ اس کا ایک وہ تھا ایم پی اے. وہ آیا میرے پاس 1,00,000 روپیہ لے کے. کہتا ہے 1,00,000 روپیہ لے لو عمران خان صاحب دی طرفوں مسجد دی تعمیر واسطے. تے کہتا ہے کہ تسی دوجے خطبے سے نا اچھی کہنا ہے کہ امیدوار ایم این اے محترم جناب عمران خان صاحب نے مسجد کی خدمت میں 1,00,000 روپیہ دیا ہے. میں کہا کی فائدہ اس 1,00,000 روپیے دا کی فائدہ. جدو اعلان کر دینا اچھی ساری ممبر تے او بھائی جس کو بتانا ہے جس کے لیے دینا ہے اگر اس کے لیے نہیں ہے لوگوں کے لیے ہے تو پھر پہنیں 20 لاکھ پہ دو وہ پھر کی فائدہ. تو میرے بھائی بات یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت عثمان نے 14 کروڑ روپیہ دیا. 14 کروڑ روپیہ. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان پھر کیا تو حضور نے حضرت عثمان نے 100 گھوڑا بھی دیا. 100 گھوڑا. اور پھر گھر گئے اور گھر سے جا کر 1000 اشرفی لے کے آئے. سونے کی اشرفیاں کاغذاں دے روپیے نہیں سونے کی اشرفیاں لا کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی. حضور ممبر سے نیچے اتر آئے اور آپ نے عثمان کے ماتھے پر بوسہ دے کے کہا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اے عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی کام نہ کرو میں محمد تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. وَأَعْتَ الْمَالَ وَآتَ الْمَالَ. اور دیا پیسہ. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ اللہ کا قرآن ہے بھائی. وَآتَ الْمَالَ. اور دیا پیسہ عَلَىٰ حُبِّهِ. کس کے لیے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پیسہ دیا. اور دوسرا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. اور پرہیزگاری اختیار کی. کیا کیا؟ پرہیزگاری اختیار کی. اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز آیا رکا. میرے محترم بھائیوں حضرت عثمان جب قبرستان جاتے تھے نا تو وہ بہت زیادہ روتے. داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. قبرستان جا کے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ قبرستان آ کے بڑا روتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے. حضرت عثمان کہتے ہیں ان ھذا القبر اول منزل من منازل الآخرہ. یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اگلی منزلوں میں بھی چڑھ جاؤں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا. افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان قبرستان کی طرف جاتے ہی نہیں. قبرستان میں ٹائم کئی ایسے بد نصیب ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی قبروں کا ہی نہیں پتا کہ قبر ہے کہاں ہے. نہ ماں باپ کی قبر پر جانا نہ قبرستان جانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن زوروها. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو. فإنها تزهد الدنیا. کیونکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. بندہ قبرستان جاتا ہے تو بندے کے دل میں اور دماغ میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک دن میں نے یہاں آنا ہے. اگر نہ بھی آپ یاد کریں تو کوئی پرابلم نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر بندہ یاد نہ بھی نہ قبر کرے قبر ہر روز بندے کو یاد کرتی ہے. نبی پاک نے فرمایا قبر ہر روز کہتی ہے انا بیت الدود. میں کیڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ. میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ. میں ڈرونا گھر ہوں. اور میری پشت پر اطمینان سے پھرنے والے کبھی میرے بارے میں بھی سوچا کر. اسی لیے شاعر کہتا ہے جا
گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت۔ اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، اللہ اکبر، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قبرستان جایا کرو اور کچھ وہاں ٹائم بتایا کرو، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ فلی ٹائم وہاں دینا پڑے گا ہمیں، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بڑی دور ہے، اور جن کے سفید آگے میری طرح، ان کی تو سمجھو اثر ہو گئی ہے، ان کا سورج غروب ہونے والا ہے، ڈوبنے والا ہے۔ اپنے مقام کو، اپنی جگہ کو جا کے دیکھا کرو کہ یہاں میں نے آنا ہے، اور اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک تقوی عطا فرمائے، اور اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید